اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اذا افتسد او جریح او کسر عضوه فشده بخرقة او جبیرة وكان لا يستطيع غسل العصب ولا يستطيع مسحه وجب المسح على الأكثر ما شد به العضو وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين عصابة المفتسد والمسح كالغسل۔ آواز آ رہی ہے، مکمل توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے اور بھرپور یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ گنہگار دعا گو ہے اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ عز و جل اپنے حبیب پاک حضور غوث پاک کہ صدقہ و طفیل ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ جو بھی پیغام عظمت رضا میں نور العزا کا درس حاصل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے دروس حاصل کر رہے ہیں، جیسے بخاری شریف بھی جلد اول جلد دوم پیغام عظمت رضا میں موجود ہے، شرح بقایا جلد اول دوم موجود ہے، نور الانوار ہے، اور بہت ساری کتابیں ہیں، سب پلے لسٹ میں موجود ہے، وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ عبارت خوانی ہوئی ماشاءاللہ، اس کا ترجمہ سماعت کیجیے اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ فصل اذا افتسد ہم نے پڑھا، اور اس کو الگ کر کے پڑھیں گے تو اذا افتسد، اذا افتساد باب اجتناب افتعال سے ہے نا، اجتنابہ کی وزن پر افتسدہ، جو حمزہ وصلی اصلی نہیں ہے اسی لیے اتصال کے وقت گر جاتا ہے۔ اذا افتسدہ جب کسی نے پچھنے لگوائے، جب کسی نے پچھنے لگوائے، فسد لگوائی، پچھنا کیا ہے؟ دیکھیے کبھی جسم کے کسی حصے میں خون جم جاتا ہے، وہ خون فاسد ہوتا ہے، اس فاسد خون کو نکالنے کا نام پچنا ہے۔ جی فاسد خون کو نکال لیا جاتا ہے پائپ وغیرہ کے ذریعے، جیسے ہجامہ ہوتا ہے، ہجامہ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ہجامہ میں بھی وہی ہوتا ہے، جو فاسد خون ہوتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ کبھی کسی عضو میں درد وغیرہ ہو، وہاں سے فاسد خون، خراب خون نکال دیا جاتا ہے تو درد وغیرہ کافور ہو جاتا ہے۔ پچھنے لگوائے، او جریحا یا زخمی ہوا، او کسیرا یا اس کا کوئی عضو ٹوٹ گیا، او کسیرا عضوہ یا اس کا کوئی عضو ٹوٹ گیا، فشدہ بخرقۃ، خرقۃ کا معنی ہے کپڑا کا ٹکڑا، کپڑے کا ٹکڑا، اور جبیرۃ، جبیرۃ کا معنی پٹی، پٹی مطلب لکڑی رکھ کر، لکڑی رکھ کر، کبھی ہاتھ ٹوٹ جائے کسی کا، پیر ٹوٹ جاتا ہے گاؤں وغیرہ میں، یا ہارڈ ویئر کے یہاں بتی وغیرہ رکھ کر کے اور لکڑی وغیرہ رکھ کر کے اس ہڈی کو سیدھی ہونے کے لیے پٹی باندھی جاتی ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ جبیرہ، ٹھیک ہے، جبیرہ۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ جب کوئی فسد لگوائے، پچھنے، فسد کا معنی سمجھ گئے؟ فسد کا معنی ہوتا ہے، میں نے فاسد خون بولا نا،
رگ کو کاٹ کر جو فاسد مادے نکالے جاتے ہیں فسد کہا جاتا ہے، وہی فاسد خون نکال دیا جائے۔ جب کوئی پچھنے لگوائے، فسد لگوائے یا زخمی ہو جائے یا اس کا کوئی عضو ٹوٹ جائے اور وہ کپڑے سے یا جبیرہ سے پٹی باندھ دے، وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَ الْعَضْوِ، اور وہ عضو کو دھونے کی طاقت نہ رکھے، عضو کو یعنی عضو نہیں دھو سکتا، وَلَا يَسْتَطِيعُ مَسْحَهُ، اور نہ اس پر مسح کر سکتا، وَجَبَ الْمَسْحُ عَلَى أَكْثَرِ، مسح واجب ہے اس کے اکثر پر، ما شد بہ العضو، جس سے عضو کو باندھا ہے، جس سے عضو کو، اور اس کا آسان ترجمہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور وہ اس عضو کو نہ دھو سکتا ہے نہ اس پر مسح کر سکتا ہے، تو جس چیز سے اس نے عضو کو باندھا ہے اس کے اکثر حصہ پر مسح کرنا واجب ہے، اس کے اکثر حصہ پر، ٹھیک ہے۔ کوئی عضو زخمی ہو گیا، اس پر اگر پانی بہائے گا تو نقصان دے گا، اور مسح کرے گا یعنی تر ہاتھ کو پھیرے گا، تر ہاتھ کو پھیرے گا تو بھی نقصان دے گا، تو اس کو کیا کرے، کپڑے کے اوپر ہی سے مسح کر لے، اس پر کپڑا ڈال کر کپڑے پر، اور اگر یہ بھی نقصان دے تو جتنے حصہ پر پٹی بندھی ہوئی ہے اس حصہ کو چھوڑ دے، اور اس کے اکثر حصہ کو، جہاں زخم ہے وہاں مسح نہ کرے، اس کے علاوہ پر جو یہاں پٹی بندھی ہوئی ہے اس پر مسح کر لے۔ اے بھائی، ہاتھ میں زخم ہوا، اللہ ہم سب کو ایسے تکلیف دہ چیزوں سے بچائے رکھے، آمین، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مان لیجئے کسی کا پیر فریکچر ہو گیا، ہاتھ فریکچر ہو گیا، تو اب جہاں زخم ہے صرف وہی تو پٹی نہیں باندھی جاتی نا، تھوڑے دور تک پٹی باندھی جاتی تاکہ پٹی رہے بھی، تو جہاں زخم ہے وہاں پانی پہنچے گا تو زخم کو نقصان ہوگا، یا تر ہاتھ کو پھیرے گا، بھگائے گا تو تکلیف ہوگی، تو اس کے علاوہ کا جو حصہ ہے اس پر تر ہاتھ کو پھیر لے گا۔ سمجھ شریف میں بات آئی، سمجھ شریف میں بات آئی۔ اور اگر تکلیف نہ ہو پٹی کھولنے میں، پھر سے پٹی باندھنے میں، یا یہ کہ دھونے میں کوئی تکلیف نہ ہو تو دھونا ضروری ہوگا، ہے نا۔ یہ مسح تو بوجہ مجبوری ہے۔ وَكَفَى الْمَسْحُ عَلَى مَا ظَهَرَ مِنَ الْجَسَدِ بَيْنَ عِصَابَةِ الْمُفْتَسِدِ، اور مسح کافی ہے۔ وَكَفَى الْمَسْحُ، کفا میں کافی ہے، کفا یکفی سے، کفى الْمَسْحُ، مسح کافی ہے، عَلَى مَا ظَهَرَ مِنَ الْجَسَدِ، جسم کا جو حصہ ظاہر ہے، جسم کا جو حصہ بین اصابۃ المفتصد، فصل لگانے کے درمیان، یا اس کا ترجمہ اس طرح کیجیے، پیچھے جانب سے بچھنے لگانے والے کی پٹی کے درمیان، بچھنے لگانے والے کی پٹی کے درمیان جو جسم ظاہر ہے اس پر مسح کر لینا کافی ہے۔ وہی معنی ہو گیا، فصل لگانے، پچھنے لگانے والے کی پٹی کے درمیان جو جسم ظاہر ہے اس پر مسح کر لینا کافی ہے۔ صحیح بات ہے نا، مجبوری ہے، یہاں جو جسم ظاہر ہے اس پر مسح کر لینا۔ والمسح کالغسل، اور مسح دھونے کی طرح ہے، اور مسح
فلا یتوقت بمدت، تو کسی مدت کے ساتھ موقت نہیں ہوگا، کسی مدت کے ساتھ موقت نہیں ہوگا۔ موقت کا مطلب یعنی اس کا وقت متعین نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ وضو کریں، ہوئے طالبات ہو، آپ وضو کر لیے تو اس کی کوئی حد ہے کہ آپ کا وضو کب سے کب تک ہے؟ مطلب وقت ہے متعین نہیں ہے۔ جب تک آپ کا وضو رہے، نواقض سے وضو نہ پایا جائے، تب تک آپ کا وضو ہے۔ تو مسح دھونے کی طرح ہے کہ جس طرح دھونے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ کب سے کب تک رہے گا، ویسی مسح کے لیے بھی، جیسے موزے پر مسح کے لیے وقت متعین ہے، مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات، لیکن پٹی پر مسح کرنے کے لیے یا وقت متعین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ولا یشترط شد الجبیرۃ علی طہر، اور پاکی پر پٹی باندھنا شرط نہیں ہے۔ پاکی کی حالت میں پٹی باندھنا شرط نہیں ہے۔ یا اللہ، کسی کا کوئی گر گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ کی پناہ، اب اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا، اس پر پٹی باندھنا ہے، تو پہلے اب وہ ناپاک آدمی تھا، تو کیا ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ پہلے پاکی حاصل کرو؟ آپ مفتیہ صاحبہ لوگ فتویٰ دیں گے کہ پہلے پاکی حاصل کرو؟ وہ بیچارہ تو مر ہی جائے گا۔ پٹی باندھے، پاکی پر پٹی باندھنا شرط نہیں ہے جی۔ وَيَجُوزُ مَسْحُ جَبِيرَةِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ مَعَ غَسْلِ الْأُخْرَى۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ وَيَجُوزُ جائز ہے، مَسْحُ جَبِيرَةِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ، دونوں پیر میں سے کسی ایک کی پٹی پر مسح کرنا، پٹی پر مسح مع غسل الأخرى، دوسرے کے دھونے کے ساتھ۔ اور اگر آپ اچھا ترجمہ لگائیں آسان والا تو اس طرح کہیں گے، ایک پاؤں کو دھونے کے ساتھ، ایک پاؤں کو دھونے کے ساتھ دوسرے پاؤں پر مسح کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک پاؤں پر ہے مع غسل الأخرى کا ترجمہ پہلے کہیے، ایک پاؤں کے دھونے کے ساتھ دوسرے پاؤں کے پٹی پر مسح کرنا جائز ہے۔ اس کو نہیں سمجھے شاید بھائی، کسی کا ایک پیر زخمی ہے، ایک پاؤں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور ایک پاؤں سلامت ہے، تو کیا دونوں پاؤں پر مسح کرے گا؟ مجبوری ہے اس پر، اس کو دھو نہیں سکتا، تو جس پر مجبوری ہے وہاں تک وہ مسح کرے گا، اور دوسرا پاؤں جو سلامت ہے اس کو دھونا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک پاؤں کو دھوئے گا اور ایک پاؤں پر مسح کرے گا۔ ہو گیا مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ وَلَا يَبْطُلُ الْمَسْحُ بِسُقُوطِهَا قَبْلَ الْبُرْءِ، قبل صحت یابی سے پہلے، قبل البرئی، برئی کا معنی درست ہو جانا، ٹھیک ہو جانا، صحیح ہو جانا، صحت یابی اسی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ اور صحت یابی سے پہلے پٹی کے گر جانے سے، بسقوطها، اس کے گر جانے سے، کس کے؟ جبیرہ، پٹی کے گر جانے سے مسح باطل نہیں ہوتا۔ ولا یبطل المسح، مسح باطل نہیں ہوتا، بسقوطها، پٹی کے گر جانے سے، قبل البرئی، زخم کے صحیح ہونے سے پہلے۔
زخم کے صحیح ہونے سے زخم ابھی صحیح نہیں ہوا اور پٹی گر گئی تو کیا مسح جو کیے تھے ابھی وہ مسح ٹوٹ گیا؟ تو کہتے وہ مسح باطل نہیں ہوتا. نہیں سمجھے؟ زخم صحیح نہیں ہوا، آپ پٹی باندھ دیتے، پٹی گر گئی تو مسح باطل. ایسا نہیں ہوا کہ پٹی تو گر گئی جس پر مسح کیے تھے، لہٰذا پٹی باندھ کر کے پھر سے مسح کرو. جیسے سر پر مسح کیا، آپ کے زلف پر، آپ کے گھنے بالوں پر آپ نے مسح کر لیا، اس کے بعد جا کر کے گنجا ہو گئے. آپ تو ہوں گے نہیں، آپ محترمات کے لیے تو بال کٹانا ہی ممنوع ہے، ناجائز ہے. ہم جیسے لوگ جیسے بھی آپ کی یہی حضرت گنجا ہو گیا ماشاءاللہ، اب بالوں پر مسح کیا، وضو کیا اور سر پر مسح کیا، بال وہاں پہ رکھا ہوا تھا، اور جب نائی کے پاس گیا، حجام کے پاس بال کٹا دیا، تو کیا آپ مفتیہ صاحبہ لوگ کہیں گے کہ حضرت پھر سے وضو کیجئے یا پھر سے سر پر مسح کیجئے؟ نہیں، بالوں پر مسح کیے تھے، بال ختم ہو گئے، کٹا لیے، تو اب مسح لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے وضو کیا اور ناخن کٹائے تو پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحت یابی سے پہلے، زخم صحیح ہونے سے پہلے پٹی گر گئی، پھر سے آپ نے پٹی باندھا تو مسح لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. وَيَجُوزُ تَبْدِيلُهَا بِغَيْرِهَا وَلَا يَجِبُ إِعَادَةُ الْمَسْحِ عَلَيْهَا وَالْأَفْضَلُ إِعَادَتُهُ. اور اس پٹی کو دوسری پٹی سے تبدیل کرنا جائز ہے. بولیے وَيَجُوزُ تَبْدِيلُهَا بِغَيْرِهَا، اس پٹی کو دوسری پٹی سے تبدیل کرنا، بدلنا جائز ہے. وَلَا يَجِبُ إِعَادَةُ الْمَسْحِ عَلَيْهَا، اور اس پر مسح کا لوٹانا واجب نہیں ہے. یہ اس پر مسح کا لوٹانا واجب نہیں ہے. وَالْأَفْضَلُ إِعَادَتُهُ، ہم مسح کا لوٹانا افضل ہے. مسح کرنا، مسح لوٹانا افضل ہے. بھائی صاحب زخم پر پٹی باندھے تھے، پھر پٹی گندی ہو گئی، دوسری پٹی بدلے. آپ وضو کیے، وضو کرنے کے بعد اس پٹی پر مسح کر لیے، اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے پٹی بدلتے ہیں نا بار بار، تو کیا اب آپ کا پھر وضو سلامت ہے، تو کیا نئی پٹی جو لگائے اس پر پھر سے مسح کرنا ہوگا؟ تو کہتے ہیں مسح لوٹانے کی ضرورت، ہاں اگر لوٹا لے تو بہتر ہے. لوٹانا ترجمہ آیا، آگے بڑھوں. وَإِذَا رَمَدَ وَإِذَا رَمِدَ وَأُمِرَ أَلَّا يَغْسِلَ، اللہ، اور جب کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو، کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو، رمیدہ اس کا معنی ہے آنکھ کی بیماری. رمیدہ کا معنی تو کسی کی آنکھ میں بیماری ہو گئی، بیماری تکلیف ہو گئی. جب کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو، وہ امیرا، اور اس کو حکم دیا گیا ہو، اور اس کو اللہ یغسل، کہ وہ اپنی آنکھ کو نہ دھوئے، تو اپنی آنکھ کو نہ دھوئے. جب کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو اور اس کو حکم دیا گیا ہو کہ وہ اپنی آنکھ کو نہ دھوئے. آگے پڑھنے کے لیے صفحہ پلٹیے. ہاں، اللہ یغسل عینہ، اور حکم دیا گیا ہو کہ
کہ وہ اپنی آنکھ کو نہ دھوئے. اب انکسر ظفرہ وجعل علیہ دواء وعلقا او جلدۃ مرارۃ وضرہ نزعہ جاز لہ المسح. دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، یا اس کا ناخن ٹوٹ گیا ہو. اب انکسر ظفرہ، ظفر کا معنی ناخن اور انکسر کا معنی ٹوٹ گیا. تو کیا معنی ترجمہ لگائیں گے؟ یا اس کا ناخن ٹوٹ گیا ہو. وجعل علی دواء، اور اس پر دوائی، اور اس پر دوان کا معنی دوائی. وعلقن، علقن کا مطلب گوند، علقن کا معنی گوند. ہاں گوند، اس کا ناخن ٹوٹ گیا اور اس پر دوائی گوند یا پتے کی کھال لگائی. اور جلدۃ مرارۃ، کیا معنی اس کا ہوگا؟ پتے کی کھال لگائی. پتا ہوتا نا، پتا، پتا کی کھال کسی، یا اس کا ناخن ٹوٹ گیا اور اس پر دوا اور گوند یا پتے کی کھال. وضرہ نزعہ، وضرہ نزعہ، اور اس کا اتارنا نقصان دیتا ہو. ذرہ معنی ضرر، تکلیف دیتا ہو، نقصان دیتا ہو، اور اس کا اتارنا نقصان دیتا ہو. جاز لہ المسح، تو اس پر مسح کرنا جائز ہے. اس پر مسح کرنا جائز. کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو، اس کو حکم دیا گیا ہو کہ وہ اپنی آنکھ کو نہ دھوئے، یا اس کا ناخن ٹوٹ گیا ہو اور اس پر دوا اور گوند یا پتے کی کھال رکھ دی گئی ہو، رکھا ہو، اور اس کا اتارنا ضرر دیتا ہو، نقصان دیتا ہو، تو اس کے لیے مسح کرنا جائز ہے. اس کے لیے مسح کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، پورا سمجھ میں آ گیا؟ مسح کرنا جائز ہے. وَإِن ضَرُّهُ الْمَسْحُ تَرَكَهُ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ فِي مَسْحِ الْخُفِّ وَالْجَبِيرَةِ وَالرَّاسِ. وَإِن ضَرَّهُ الْمَسْحُ تَرَكَهُ، اور اگر مسح اس کو ضرر دیتا ہو، اگر مسح اس کو ضرر دیتا ہے، مسح کرنا بھی نقصان دہ ہے، تو مسح کو بھی ترک کر دے. نہیں سمجھے؟ وَإِن ضَرَّهُ الْمَسْحُ، اور اگر اس کو مسح بھی تکلیف دیتا ہو، ضرر دیتا ہو، تَرَكَهُ، مسح کو ترک کر دے. جی دھونا تو تکلیف دہ ہے، لیکن مسح کر رہا. مسح کس کو کہتے ہیں؟ تر ہاتھ کے پھیرنے کو. اور تر ہاتھ جب پھیر رہے ہیں تو بھیگ جا رہا ہے. آپ لوگ سر پہ جب مسح کرتے ہیں تو بالوں میں پانی نہیں لگتا ہے. اب آنکھ پر مسح کرنے سے، بھگانے سے منع کیا ہے. ناخن ٹوٹ گیا، اس میں دوا رکھیں اور دھونا ضرر دہ ہے، لیکن مسح بھی ضرر دیتا ہے، تو کہتا مسح بھی نہ کرے، مسح بھی نہ کرے. مگر یاد رکھیے گا، خالی عام فام ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھائی آنکھ میں پانی نہیں جانا چاہیے. اب آدمی کیا کر رہا معلوم ہے؟ نماز ہی چھوڑ دیتا ہے، نماز ہی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز کیسی ہوگی. ایسا لوگ بہانہ تلاش کرتے ہیں، اور کسی عالم دین یا امام صاحب سے مسئلہ بھی نہیں پوچھتے، خود بخود مفتی صاحب بن کر کے نماز چھوڑ دے. ہاں، ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. شان مصطفیٰ
بزبان مصطفیٰ بلفظ انا، ایک کتاب ہے، اس میں اس حکایت کو بیان کیا۔ ایک آدمی کی آنکھ کا آپریشن ہوا اور اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ابھی جھکیے گا نہیں، نماز پڑھیے گا نہیں کچھ دن، ٹھیک ہے۔ وہ گھر آیا، اب اس کو گھر والے روٹی دے رہے ہیں کھانے کے لیے، وہ روٹی نہیں کھا رہا ہے۔ ایک دن نہیں کھایا، دوسرے دن نہیں کھایا، تیسرے دن سب گھر والے پریشان کہ روٹی کیوں نہیں کھا رہا ہے۔ سوچے کہ چلو شاید چبانے میں تکلیف ہوتی ہوگی تو کوئی نرم غذا دیتے ہیں، وہ بھی نہیں کھایا۔ تب لوگوں نے ان کو پوچھا کہ ابا حضور آپ کیوں نہیں کھانا کھا رہے؟ انہوں نے کہا کہ جس معبود کی میں عبادت نہیں کر سکتا، اس معبود کا کھانا کھانے میں مجھے حیا محسوس ہوتی ہے، شرم آ رہی ہے کہ جس کی میں عبادت نہیں کر سکتا اس کا پیدا کردہ غذا کھانا میں کیسے کھا سکتا ہوں۔ تو اللہ کرے ہر کسی کو ایسی ہدایت ملے کہ ہم اسی کا کھا رہے ہیں اور اسی کی نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کو نیک ہدایت فرمائے۔ تو ماہر ڈاکٹر نے کہا ہو کہ آپ آنکھ نہیں بھگائیے گا تو مسح کریں گے، ماہر ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ نہا لیں گے تو بہت تکلیف دہ ثابت ہوگا، بیماری بڑھ جائے گی، نہائیے گا نہیں تو تیمم کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، وَلَا يَفْتَقِرُوا إِلَى النِّيَّةِ، اور نیت کا محتاج نہیں ہوں گے۔ لا یفتقر، حاجت نہ ہونا، کیا معنی لگائیں گے؟ نیت کا محتاج فی مسیل خف، موزے کے مسح میں، موزے کے، والجبیرہ، پٹی کے مسح میں، اور سر کے مسح میں، یعنی موزے، پٹی اور سر پر مسح کی صورت میں نیت ضروری نہیں ہے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ موزے، پٹی اور سر پر مسح کرنے میں نیت ضروری نہیں ہے۔ نہیں ہوا؟ ہو گیا نا؟ موزے پر مسح کرنا ہے، پٹی پر مسح کرنا ہے، سر پر مسح کرنا ہے، تو اس کے لیے نیت ضروری۔ آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں وضو میں نیت شرط نہیں ہے۔ جب وضو میں نیت شرط نہیں تو خالی موزے پر مسح کرنے میں، جبیرہ پر مسح کرنے میں، سر کے مسح کرنے میں نیت شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، سبق مکمل ہوا ماشاءاللہ۔ باب المسح علی الخفین یہ بھی مکمل ہو گیا، تو اچھے سے یاد کر لیجئے گا، اور گنہگار کو دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔